فریضہ قربانی، اس کے حوالہ سے 3 گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، قربانی کون کرے گا؟ نمبر 2، قربانی کس کی جائے گی؟ نمبر 3، قربانی کب کی جائے گی؟ تو 3 مسئلے ہم نے آج سمجھنے ہیں کہ قربانی کون کرے گا، قربانی کس کی جائے گی، قربانی کب کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، قربانی کون کرے گا؟ قربانی ہر صاحب نصاب انسان کرے گا۔ صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کی وعید ذکر فرمائی ہے۔ قربانی کی وسعت اور گنجائش اور صاحب استطاعت اور صاحب نصاب انسان کب بنتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 5 نصاب ہیں۔ 5 نصاب ہیں۔ اگر ان 5 نصابوں کو ملا کر اگر انسان کے پاس مال، پیسہ، رقم 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے انسان کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر اس انسان پر قربانی فرض ہے، ضروری ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں 4 نصاب ہیں، اسی طرح قربانی کے بارے میں 5 نصاب ہیں۔ 5 نصاب ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک 5ویں نصاب کا اضافہ کیا ہے شریعت نے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی، اور نمبر 5 گھر کا وہ زائد سامان جو سال کا اکثر حصہ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ 5 نصاب ہے۔ ان 5 نصابوں کو ملا کر اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال بن جاتا ہے، اتنا پیسہ بن جاتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے، تو ایسے انسان پہ قربانی کرنا ضروری فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی اس وقت نئی قیمت 88,000 اور کچھ 100 روپے ہے۔ 88,000 اور کچھ 100 روپے ہے اب موجودہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو جو انسان بھی 88,000 یا 89,000 کر لو، کتنے ہزار کا مالک ہے، اس انسان پر قربانی کرنا ضروری ہے، اور اس انسان کا قربانی چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں داخل ہونا ہے۔ اب مسئلہ یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کے پاس مال تو ہوتا ہے، لیکن انسان قربانی کرنے کے تیار بھی ہوتا ہے، لیکن جس وقت اپنے گھر میں نظر ڈالتا ہے تو اپنے گھر میں جس طرح وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، اس کے بچے بھی بعض مال پیسے کے اعتبار سے اتنا ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر فرد پہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو ایک ہی بندہ کر لے تو سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو قربانی کا مقصد کوئی گوشت کھانا نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کے گلے پر چھری چلانا، اس کا خون بہانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ان دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تم نے قربانی کرنی ہے، تم نے قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی ہر صاحب نصاب ضروری کرے گا۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس اپنا مال ہے، وہ اپنی الگ کرے گا، اس کی بیوی کے پاس ہے، بیوی کی الگ قربانی ہوگی، بیٹے کے پاس ہے، بیٹے پہ الگ قربانی ہوگی، بیٹے کی بہو ہے، اس کے پاس سونا ہے، اور عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے یہ۔ ایسی کوئی عورت تو نہیں ہوتی جو اپنے بچے، بندہ کوئی نہیں ہوتا اپنی بچی کو اگلے گھر چلا دے، اس کے پاس 1-2 تولہ سونا ہی نہ ہو اس کے پاس۔ تو بہرحال کہ بچی ہے، بہو ہے، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، 88,000 تک پہنچتی ہے اس کی رقم، تو اس کے اوپر بھی قربانی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور اسی طرح جو ان سے ہے، جتنے بھی انسان مقروض ہوتے ہیں تو ان مقروض لوگوں پر بھی قربانی فرض ہوتی ہے، یہ جائے کہ ان کا قرضہ ان کے کل مال کو، سارے کے سارے مال کو گھیرنے والا نہ ہو۔ اگر ان کا قرضہ ایسے جو سارے کے سارے مال کو گھیرنے والا ہے اور قرضہ زیادہ ہے اور اپنے پاس جو مال ہے وہ کم ہے، تو پھر ایسا مقروض جو ان سے ہے یہ مجبور کے حکم میں آ جائے گا، ایسے انسان پہ قربانی نہیں ہوگی۔ ویسے ہر صاحب نصاب انسان، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، بچی ہے، جو داماد ہے، کوئی بھی ہے،
ہر فرد پہ الگ الگ قربانی ہے۔ جس طرح کسی ایک کے نماز پڑھنے سے دوسرے کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح اپنی طرف سے قربانی کرنے سے اپنی بیوی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی، اپنی طرف سے کرنے سے قربانی اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ بیٹے نے الگ نماز پڑھنی ہے، بیوی نے الگ نماز پڑھنی ہے، بہو نے الگ نماز پڑھنی ہے، مرد نے الگ نماز پڑھنی ہے۔ تو جس طرح نماز ہر ایک الگ الگ کرتا ہے، اس طرح فریضہ قربانی بھی ہر انسان کے اوپر الگ الگ لاگو ہوتا ہے، ہر صاحب نصاب پر۔ تو اس انسان کو الگ الگ قربانی جو ہوتی ہے کرنی چاہیے۔ لوگوں میں تشکیک کا ایک مرحلہ رہا ہے کہ ہر دور میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے احکامات کے بارے میں شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے فرمایا اللہم انا نعوذ بک من الشک والشرک، شک سے پہلے پناہ مانگی گئی اور شرک سے بعد میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شک ہے وہ انسان کی تمام عبادات کو جو ان کا ہے نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے شک اپنی قربانیوں میں اپنے فرائض میں انسان کو پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمت کر کے کوشش کر کے آگے سے آگے بڑھ کر انسان کو اللہ رب العزت کا یہ حکم پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ہی نے انسان کو مال دیا ہے، اگر اللہ ہی کے حکم پہ انسان لگائے گا اور فریضے کو ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 گنا بڑھا کر پھر دنیا میں دے دے گا اللہ، اور 70 گنا بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانیاں کیا کرو، اچھی قربانیاں کیا کرو، یہی قربانیاں روز محشر روز قیامت تمہارے لیے پل صراط سے سواریاں بن جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر ترغیب بھی دے رہے ہیں اور نہ کرنے پر وعید بھی سخت سے سخت بیان کی جا رہی ہے۔ پوری شریعت مطہرہ کے احکامات میں اتنی سخت بات آپ کو کسی حکم کے بارے میں نہیں ملے گی جتنی قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جو انسان صاحب گنجائش صاحب نصاب ہو اور وہ انسان قربانی نہ کرے، مال تھا 88,000 90,000 لاکھ کے قریب اس کے پاس پیسہ ہے، قربانی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ابو جی نے کر لی ہے، تایا جی نے کر لی ہے، فلاں نے کر لی ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے اوپر الگ فرض ہے، قربانی الگ کرے یا حصہ ڈال لیں آپ، یہ آپ کے اوپر ضروری لازم ہے۔ اور ضروری نہیں کہ بھائی ہم تو باہر میں بندے 4 ہیں اور گوشت کھانے والے 4 بندے ایک قربانی بتیری ہے۔ بھائی قربانی بتیرے ہونے کا یا گوشت کھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے اللہ کا حکم پورا کرنا، تو اللہ کا حکم پورا کرنا۔ ورنہ عام طور پہ ہم جو گھروں میں گوشت کھاتے ہیں 4 بندے کتنا گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو 4 بندے گوشت کھانے والے ہو یا ایک بندہ ہو یا ایک بھی نہ ہو، نہ کھاتا ہو، اس کو کوئی بیماری ہے لیکن فرض پورا کرنا ہے، فرض کی باری آ گئی تو اب 4 بندے قربانی کریں، چاہے وہ اپنے 4 بندے قربانی کر کے اپنے سارے قربانی گوشت اللہ کے راستے میں بانٹ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن قربانی جو ان سے ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ فریضہ ایسا ہے جو انسان پہ لاگو رہتا ہے۔ اگر انسان نے نہیں کیا، کسی بیٹے نے نہیں کیا، بیٹی نے نہیں کیا، بہو نے نہیں کیا، انسان نے خود نہیں کیا، انسان کے ذمہ لاگو رہتا ہے، فرض رہتا ہے۔ 10 11 اور 12 3 دن اس نے نہیں کی قربانی، اس کے بعد اب اگر اس نے نہیں کی تو اس کے اوپر قضا لازم ہے کہ اس کی موت تک یہ فریضہ اس کے سر پہ لٹکتا رہے گا، اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو اتنا اہم ترین چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرتے ہوئے فرمایا، اس مسئلے میں سختی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان قربانی کی گنجائش ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے، صاحب نصاب تھا پھر بھی قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ اور ہماری نماز پڑھنے کی جگہوں کے قریب تک نہ آئے۔ اتنی سخت بات تو کسی مسئلے کے بارے میں حضور نے نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لوگوں کو قریب کیا ہے، مسجد کے قریب کیا ہے، صبح کے وقت آؤ، شام کے وقت آؤ، جس کو صبح شام مسجد میں آتا جائے دیکھو، اس کے امانت دار ہونے کی گواہی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسجد سے، دین سے، ایمان سے قریب کرنے والے ہیں، لیکن اس فریضے کی نا ادائیگی کی وجہ سے، اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہماری مسجد کے قریب تک نہ ہے، نماز کا قریب تک نہ ہے، اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کی دینداری کا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بات آئی پیسے کی تو اس کے اندر ایسی کھلبلی مچ گئی جیسے اسے جان نکل گیا اس کی۔ اللہ کہتے ہیں بندے تو سمجھتا یہ ہے کہ تیرے پاس جو وہ تیرا ہی ہے، وہ ہم نے نہیں دیا، وہ تو ہم نے دیا تھا وہ تو، اور تیرے پاس تو تیرا پیسہ امانت ہے،
ہماری امانت ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اس پیسے کو کہاں کہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور پیسہ تو دور کی بات ہے، اللہ انسان کو کہتے ہیں انسان تیرے یہ اعضاء، تیری جو عقل چلتی ہے مال پیسہ کمانے میں، تو زبان چلتی ہے، کان سنتے ہیں، سارے انسان کے اعضاء کام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ اعضاء بھی ہماری امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو انسان تو مجبور ہے، انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے انسان کیسے زبان درازی کر سکتا ہے؟ چاہے زبان سے انسان انکار کرے یا عمل سے انسان انکار کرے، تو یہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو قربانی میں نے عرض کیا کون کرے گا؟ ہر صاحب نصاب قربانی کرے گا، ہر بندے پر الگ الگ قربانی فرض ہے۔ جس کے پاس 88,000 90,000 روپے ہے آج کل کے دور کے مطابق، تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ دوسری ایک بات، قربانی کس کی جائے گی؟ تو قربانی میرے محترم، یہ جو جانور ہے یہ 8 قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دی ہے۔ بکرا بکری ہے، دمبا دمبی ہے، اور اسی طرح گائے بھینس ہے، اور اسی طرح اونٹ اونٹنی ہے، یہ سارے ان میں نر اور مادہ، ان کی قربانیاں جو کی ہیں یہ انسان کر سکتا ہے۔ لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ جو بکرا بکری چھوٹے جانور ہے یہ ایک فرد کی طرف سے ادا کی جائے گی، زیادہ افراد کی طرف سے ادا نہیں کی جائے گی، اور جو باقی بڑے جانور ہیں گائے بھینس وغیرہ ہے، اونٹ وغیرہ ہے، یہ 7 بندوں کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ 7 بندوں سے زیادہ ادا کرنا شامل ہو جانا سب کی قربانی کو خراب کر دے گا۔ 7 بندوں میں سے ایک بندے کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نہیں ہے، سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، سب کو قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے حصہ ڈال لینا بہتر ہے، درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی فرمایا کہ ایک اونٹ میں 7 بندے شریک ہو جایا کرو، 700 کی طرف سے قربانی تمہاری ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سے زائد نہیں۔ یہ نہیں کہ اونٹ بہت مہنگا ہے یا ویڑا بہت مہنگا ہے تو اس کی قربانی جو ہے اس میں 2-4 بندے اور شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، 7 بندے ہو گئے، اور 7 سے جب کوئی زیادہ ہوگا تو سب کی قربانی بات کم تو ہو سکتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کم تو ہو سکتے ہیں مسئلے کے مطابق، کہ 7 کے علاوہ 6 ہو جائے، 5 ہو جائے، 4 ہو جائے، 3 ہو جائے، 2 ہو جائے، ایک ہی بندہ پورا ویڑا کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کم ہوئے ہیں حصے تو اس میں سے 6 یا 5 ہے تو ان میں سے ہر ایک کو اتنا گوشت ملنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے 7 حصے کرتے تو جو ایک کو حصہ آتا اس کی مقدار سے زائد حصہ ہر انسان کو ملنا چاہیے۔ اگر کسی کو 7ویں حصے سے کم حصہ مل رہا ہے، 3 بندے شریک ہیں، اگر 7 بندے شریک ہوتے ہیں 15-15 کلو گوشت آتا سب کے دن میں، اب 3 بندے شریک ہو گئے ہیں تو ایک بندے کو جو ان سے ہے 30 کلو آ گیا، اور ایک نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کو 10 کلو یا 12 کلو دے دیا، نہیں، جتنا 7 بندے کا شریک ہوتے ایک بندے کو جتنا گوشت آتا تو اس سے زائد ان تینوں کو ملے گا، 4 ہو 5 ہو 6 ہو تو 7ویں حصے سے زائد اس کو ملنا چاہیے، پھر یہ قربانی جو ان سے درست ہو جائے گی۔ تو ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے، اور قربانی کب کی جائے گی؟ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قربانی کے ایام میں کی جائے گی۔ قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ قربانی کے ایام صرف 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ تو 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کو قربانی کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود بھی عید کی نماز پڑھ لے، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس نے بھی عید کی نماز پڑھی ہوئی ہے۔ اگر انسان نے خود عید کی نماز نہیں پڑھی ہوئی، اگر جو قربانی کرنے والا اس نے عید کی نماز پڑھی ہوئی ہے تو قربانی کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے عید کی نماز پڑھنی تھی اور عید کی نماز وہ لیٹ ہو گیا، عید کی نماز نکل گئی، کیا آپ قربانی نہیں کرے گا؟ تو قربانی وہ کرے گا، اس کے اوپر قربانی اسی طرح فرض جس طرح پہلے فرض۔ اس کی غلطی ہو گئی، اس نے ایک واجب نماز کو چھوڑ دیا، اس کو گناہ ملے گا اس کا، لیکن قربانی ثابت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں نے عید نہیں پڑھی تو قربانی کی چیز نہیں کروں، میں قربانی بھی نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی جو کی ہے یہ اس کو کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر پورے شہر میں ایک جگہ پہ عید کی نماز ہو جاتی ہے، ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جاتی ہے تو پورے شہر کے جو افراد ہیں ان کے لیے قربانی کرنا یہ درست ہوگا۔ اگر شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز نہیں ہوتی، ایک جگہ پہ اگر 6 بجے بھی ہو جاتی ہے تو 6 بجے کے بعد بھی قربانی جو ہے وہ انسان کروا سکتا ہے۔ پورے شہر کے اندر ایک جگہ بھی ہو گئی تو قربانی جو ہے درست ہو گئی۔ اگر کسی انسان نے جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی اشراق سے پہلے اس نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی ہے،
یا رسول اللہ میں نے تو صبح صبح ہی کیا کر لی، فجر کی نماز کے بعد قربانی کر لی اور گوشت وغیرہ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے قربانی نہیں کی، تم نے گوشت کھایا۔ قربانی تو وہ ہے جو عید الاضحیٰ کے وقت کے بعد ہوتی ہے، وہ قربانی ہے جب نماز پڑھ لو۔ جو تم نے کام کیا جس طرح گوشت کھایا ہے اس میں قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ 3 دن ہے، اور 3 دنوں میں یاد رکھیے سب سے پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے دن اس سے کم ہے اور تیسرے دن اس سے کم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے دن دوسرے دن کر لیں گے یا تیسرے دن کر لیں گے، بھائی ثواب تو ملے گا، فریضت ادا ہو جائے گا، لیکن ہے فریضہ ادا کرنا ہی ہے تو انسان اعلیٰ درجے سے کرے، انسان اللہ کو زیادہ خوش کرے۔ جب نماز پڑھنی ہے، نماز انسان نے پڑھنی ہی ہے تو جماعت سے پڑھ لے گا زیادہ ثواب ہے انسان کا، جماعت کے بغیر پڑھ لے گا فرض تب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلے دن قربانی جو ہے اس کو انسان وسیلہ بنائے کہ انسان پہلے دن کوشش کرے ساری قربانی کرنے کی، اگر پہلے دن نہ کر سکے کوئی مجبوری آ گئی دوسرے دن اور تیسرے دن 12 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز سے پہلے بھی انسان کر سکتا ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو گئی یا وقت غروب داخل ہو گیا تو اب اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے، اب قربانی نہیں کرے گا۔ اب وہ کام کیا کرے گا، جو قربانی کا جانور ہے اس جانور کے پیسوں کے عوض پیسہ زکوٰۃ کی مد میں دے گا، جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے اوپر جو قربانی کے جانور کی قیمت ہے وہ قیمت اس کو دینی پڑے گی، اس کی قربانی قضا ہو گئی ہے۔ اور جب قربانی قضا ہو جاتی ہے تو اس وقت حصے کے مقدار کے برابر وہ صدقہ نہیں کرنا پڑتا زکوٰۃ، بلکہ جب قضا ہو جائے تو اس سال موجودہ دور میں موجودہ وقت میں جو کم سے کم جانور ملتا تھا، کیونکہ بکرا ملتا 30,000 کا 35,000 کم سے کم جو مل جاتا تھا، اس بکرے کی قیمت کے عوض اتنی اس کو جو کی ہے رقم اللہ کے راستے میں صدقے اور زکوٰۃ کی مد میں دینی ہوگی۔ یہ قضا ہونے کی صورت میں ہے، اور قضا سے پہلے انسان حصہ کرے یا قربانی کرے وہ جانور کرے وہ اس کے لیے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہم ترین مسائل کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، رشتہ داروں میں اس مسئلے کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان بھائی، ہمارا ہر رشتہ دار، ہمارا ہر گھر کا فرد وہ اس فریضہ قربانی سے رہ نہ جائے، اور اللہ رب العزت کے نبی نے جو وعید ذکر کی ہے اس میں کہیں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا